اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو اسلامی بہنوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور بہتر بنے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ہم نے اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا، تو اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں بیوی کس طرح زندگی گزاریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہر حال میں شوہر کے سامنے باادب رہے۔ شوہر جب بھی باہر سے گھر میں آئے تو عورت سب کام چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی مزاج پوچھے اور فوراً ہی اس کے آرام و راحت کا انتظام کر دے اور اس سے اچھی باتیں کرے، اور ہرگز شوہر کو دل دکھانے والی بات نہ کرے۔ نمبر 7، شوہر کو اگر عورت پر غصہ آ جائے تو ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور بڑھ جائے۔ عورت کی کسی غلطی پر شوہر اگر غصہ ہو جائے اور شوہر برا بھلا کہہ دے تو عورت کو چاہیے کہ منہ پھلا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ شوہر سے معافی مانگ لے اور جس طرح سے بھی ہو شوہر کی خوشامد کر کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے شوہر کو منا لے۔ اگر عورت کا کوئی قصور ہی نہ ہو، جب بھی عورت کو تن کر اور منہ بگاڑ کر بیٹھ جانا نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے شوہر کو منا لینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اپنے شوہر سے معافی مانگنے میں عورت کے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں، بلکہ یہ عورت کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لے۔ نمبر 8، عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے، کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کے روک ٹوک لگانے سے اکثر شوہروں کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور شوہر سوچتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے حساب مانگتی ہے، اور اس چڑ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہ کرے، نہ شوہر کے چال چلن پر بلا وجہ شک کرے۔ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، جب تک ساس سسر زندہ ہیں عورت کو چاہیے کہ ان دونوں کی خدمت کرے اور ہر حال میں ان دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ تمہارا شوہر ان دونوں کا بیٹا ہے۔ اگر اس نے تم سے ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو چڑھا بڑھا دیا تو یقیناً شوہر عورت سے ناراض ہو جائے گا، اور میاں بیوی کے محبتانہ تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے۔ اپنے دیوروں، نندوں، بھابوجوں اور جیٹھوں سے بھی دلجوئی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے ساس سسر سے الگ ہو کر رہنے کو نہ کہے، بلکہ ہمیشہ مل جل کر رہنے کی کوشش کرے۔ یہ خود سوچنے والی بات ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کو اس لیے پوس پال کر جوان کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں اس سے اور اس کی آنے والی دلہن سے انہیں آرام ملے۔ اس طرح بات کرنے سے گھر میں فتنہ اور فساد جنم لیتے ہیں، لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ جب تک ساس اور سسر زندہ ہو عورت ان سے الگ ہو کر رہنے کا مشورہ کبھی بھی شوہر کو نہ دے، لیکن شوہر کے ماں باپ بیٹے کو خود ہی الگ کر دے تو کوئی بات نہیں، مگر الگ ہو کر بھی ان دونوں سے الفت و محبت قائم رکھیں۔ نمبر 10، عورت کو اگر سسرال میں کوئی دقت یا پریشانی ہو تو اپنے میکے میں آ کر نہ کہے، کیونکہ سسرال کی ہر چھوٹی بڑی بات میکے میں کہہ دینا یہ اچھی عادت نہیں۔ عورت کی اس حرکت سے سسرال والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 11، عورت کو چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے کپڑے اور بدن کی صفائی کا خیال رکھے، اپنے شوہر کے پسند کے مطابق بناؤ سنگھار بھی کرے۔ عورت کا میلی کچیلی رہنا اور بناؤ سنگھار نہ کرنا بھی مردوں کی نفرت کا سبب بنتا ہے۔ مردوں کا ذہن دوسری عورتوں کی طرف جانے لگتا ہے اور اس طرح عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، عورت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب تک ساس سسر نہ کھا پی لیں خود نہ کھائے۔ عورت کی اس ادا سے شوہر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 13، عورت کو چاہیے کہ سسرال میں جا کر اپنے میکے والوں کی بہت زیادہ بڑائی نہ کرے۔ سسرال والوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ عورت ہم لوگوں کو بے قدر سمجھتی ہے اور سسرال والے کہیں عورت سے نفرت نہ کرنے لگیں۔
नंबर 14, अगर घर वाले व आपस में एक जगह बैठकर बातें करें तो औरत को चाहिए कि उस वक्त उन लोगों के करीब न जाएं और न ये मालूम करने की कोशिश करें कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, और न ये सोचें कि ये लोग मेरे ही खिलाफ़ कोई बात कर रहे होंगे। खामखा एक दूसरे के दिल में कीना पैदा हो जाता है और ये नफ़रत का सबब बन जाता है। नंबर 15, औरत को चाहिए कि ससुराल में सास या ननद को कोई काम करते देखे तो ख़ुद भी उसका हाथ बटाने लगे। इससे ससुराल वालों के दिल में औरत की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। ख़ासकर अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो अपने माँ बाप की तरह उनकी देखभाल करे। इस तरह औरत शौहर और ससुराल वालों के दिल में अजीज़ बन जाती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट भी हम बनाएंगे। शौहर का हक़ तो बहुत ज़्यादा है, मगर इस तफसीली मौजू को हम मुख्तसर में इस वीडियो में इख्तिताम करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसका आखिरी पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आखिर में अपने दोस्तों अहबाब का ख्याल रखें। फिर हमारी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।